اس کا ابھی تک کوئی تریاق اینٹیڈوٹ دریافت نہیں ہوا۔ یہ وہ وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہاں پہ بھی یہ وائرس اپنی تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس وائرس سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ایک بڑا کمپریہنسو، ایک جامع روڈ میپ، پلان، اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب اور ان کے رفقا انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے حکمت عملی جو بھی حکومت کر رہی ہے، ہر فیکٹس اینڈ فگرز اور آنے والے وقت میں اور موجودہ صورتحال میں اپنا لائحہ عمل شیئر کیا عوام کے ساتھ۔ یہ وہ اسٹریٹجی اور یہ وہ پلان ہے جس سے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور اپنی اسٹرینتھس دونوں کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ملک جو کہ معاشی طور پہ کافی چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا اور کر رہا ہے، باوجود اس کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا ہی جامع پیکیج 1.2 کھرب روپے جو کہ تقریباً 8 ارب ڈالر بنتے ہیں، اس کا اعلان کیا۔ اس پیکیج کا مقصد بنیادی طور پہ ہر اس سیگمنٹ کا آف سوسائٹی، معاشرے کے اس ہر طبقوں کو ایک سپورٹ، ایک کشن، ایک مدد کے لیے مختص کیا۔ اس کو میں مناسب یہی سمجھوں گا کہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی عوام کی آگاہی کے لیے کہ یہ جو 1.2 کھرب کا جو پیکیج تھا وہ کن کے لیے دیا۔ اس میں ایمرجنسی رسپانس کے لیے 190 ارب روپے رکھے گئے، بزنس اور اکانومی کی سپورٹ کے لیے 480 ارب روپے رکھے گئے، جس میں کہ ایکسپورٹرز کو بھی ریلیف ہے، جس میں کہ جو کسان ہیں خاص طور پہ جو گندم کی فصل سے تعلق رکھتے ہیں، ایس ایم ایز اور ایگریکلچر کے لیے بھی یہ جو 480 ارب روپے ہیں اس میں وہ کیے۔ ریلیف ٹو سٹیزنز یعنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے 570 ارب روپے رکھے گئے۔ اس میں اس کا بریک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ ڈیلی ویجز یعنی دھاڑی دار مزدور یا ورکر، ان کے لیے 200 ارب روپے رکھے۔ جو ایسے خاندان جو کہ بڑے ولنریبل ہیں، جو کہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے 150 ارب روپے رکھے، اور پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں تقریباً 70 ارب روپے کے ریلیف رکھے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو سٹاک کرنے کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے، اور پاور اور یوٹیلیٹی، بجلی اور گیس کی سہولت کے لیے وہ بھی تقریباً 70 ارب روپے رکھے گئے۔ معذرت چاہتا ہوں، پاور اور گیس کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے۔ اسی طرح احساس پروگرام کے ذریعے اب تک
104 ارب روپے کے 85,000 خاندانوں سے زائد میں تقسیم کیے گئے. اور یہ ایک ایسا پروگرام جو کہ بڑے شفاف، غیر سیاسی، کرپشن سے پاک، بڑے ایفیشینٹلی، میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ اس قسم کی کرائسس میں ایک پروگرام کو اس ایفیشنسی کے ساتھ، اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور اس ایفیکٹونیس کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا، جہاں پہ کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. دوسری طرف جب یہ وبا آئی تو حکومت نے پہلے دن سے ہی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پرائم منسٹر خان کی جو اسٹریٹجی، جو ان کا پلان، جو ان کی حکمت عملی تھی، وہ بہت واضح تھی. پہلے دن سے ہی انہوں نے ایک ایسا پروگرام مرتب دیا جس سے کہ نہ صرف ملک کو اس آفت سے ہٹایا جائے، بچایا جائے. 2 ادارے NCC اور NCOC. اب NCOC ایک ایسا ادارہ جس میں کہ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز شامل تھے، ان میں ڈاکٹرز، ان میں جو ایپیڈیمک اسپیشلسٹ، اس میں سیاسی قائدین، پارلیمنٹیرینز اور سارے صوبوں کے چیف منسٹرز سب شامل تھے، تاکہ حکومت اس بات میں کلیئر تھی کہ یہ کسی ایک صرف اکیلی حکومت یا صرف PTI اس سے نہیں لڑ سکتی. اور وزیر اعظم عمران خان چونکہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جتنے بھی ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس تھے ان کو بالکل ایک آنکھ سے دیکھا، ان کو ایک ہی طرح سے، ان کو جتنے بھی پیکیجز تھے ان میں ان کو مساوی طور پہ ان کو شامل رکھا. اسپتالوں کو اکوپ کیا، جتنی بھی ریلیٹڈ میڈیکل اکوپمنٹ ہے، جس میں کہ ماسک ہیں، جس میں کہ وینٹیلیٹرز ہیں، جس میں کہ اور PPE کی مشینز ہیں، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی لوازمات ہیں، وہ سارے صوبوں کو بھیجے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس سے کہ ہم مل کر ہی شکست دے سکتے ہیں. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اپوزیشن ہے، جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سر فہرست ہے، کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا. ہم بھی خوش تھے کہ جب پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی اپوزیشن کی طرف سے، گو کہ NCOC میں ان کی نمائندگی بھی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی کسی پروونس میں حکومت نہیں ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی بلوچستان میں، ان سب کو آن بورڈ لیا ہوا تھا. ایک PMLN نون تھی جو کہ چونکہ کسی میں عوام نے ان کو اس دفعہ یہ موقع نہیں دیا، تو وہ اس پلیٹ فارم سے شاید موجود نہیں تھے. تو ہم نے کہا کہ ان کو ایک چانس دیا جائے کہ یہ بھی آ کے ہم سے شیئر کریں کہ پلان کی بات کرتے ہیں، اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، تو آ کے ہم سے شیئر کریں، ہمیں تجاویز دیں. لیکن ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے اجلاس بلایا تھا، یعنی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف، وہ غیر موجود تھے، غیر حاضر تھے. اور تقاریر وہی ہوئیں جو کہ پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، وہی ان کو دہرایا گیا پارلیمنٹ کی فلور پہ. یہ شہباز شریف کا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا اسی بات کی خمازی ہے کہ جو یہ ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ برسر پیکار ہے. وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی صحت ان کو اجازت دیتی ہے
کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالیں. باقی پاکستان مسلم لیگ نون یا باقی پارلیمنٹیرینز کی لائف اہم نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی کے کئی ایسے ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں جو کہ میں جانتا ہوں کہ جو خود کافی سیریس بیمار ہیں، باوجود اس کے وہ آئے. یہ شو کرتا ہے اس پارٹی کا کلچر جو کہ اپنے لیے تو کچھ اور اپنی پارٹی اور عوام کے لیے کچھ. جب بیمار ہوتے ہیں تو فوراً لندن چلے جاتے ہیں. دوسری طرف ایک ہماری لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر عمران خان 30 فٹ سے نیچے گرے، لیکن جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بھی ہے، ساری دنیا ان کو جانتی بھی ہے، ان کے لیے ہر دروازے کھلے ہوتے، ان کے لیے ہر ایک جہاز بھی بھیج سکتا تھا، ان کے لیے ہر چیز تیار ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ہاسپٹل میں علاج کرنے کو ترجیح دی. یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا عزم، یہ ہوتا ہے اس کی اپنے عوام کے ساتھ وابستگی، اور اسی قوم کو جس میں کہ وہ رہ رہا ہے اسی پہ ہی انہوں نے مرنا جینا اسی میں رکھا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یا یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا یہ باہر ہوتے ہیں. ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، اس میں جانے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ ہمیں کچھ ملا نہیں، نہ تجاویز کی صورت میں نہ پلان کی صورت میں. انہوں نے صرف ایک بات کی کہ جی ہم نااہل ہیں. تو اس کے لیے میرے ان سے 2-3 سوالات ہیں. کیا قومی اداروں کو طاقتور بنانا نااہلی ہے؟ کیا احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا نااہلی ہے؟ کیا غریبوں کو ریلیف دینا نااہلی ہے؟ اور جو کرپٹ اور نااہل تھے ان کو تو عوام نے 2018 میں ہی مسترد کر دیا تھا، ان کو عوام نے نااہل ثابت کر دیا تھا. اب آتے ہیں 2 وائرسز کا میں نے ذکر کیا تھا. ایک تو کورونا کا، وہ تو ہو گیا. دوسرا جو وائرس ہے جو کہ اس ملک کی یہ جو دوسرا وائرس ہے اس کا ایک خاص جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اینٹیڈوٹ یعنی کہ تریاق دریافت ہو چکا ہے، اور اس تریاق کا نام ہے عمران خان. تو اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مرض ہے، یہ وہ وائرس ہے جس کو عمران خان ہی ختم کرے گا. یہ وہ وائرس ہے جو کہ آپ کو، آپ کے ملک کو، عوام کے خون کو چوستا ہے. یہ آپ کے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے اور آپ کے ملک کو قرضوں میں ڈبوتا ہے. اور ان قرضوں کی جو ریفلیکشن ہے، جو اس کا عکس ہے، وہ آپ کو ایون فیلڈ یا اس طرح کی اور کھرب ہا کی جائیدادیں ہیں جو کہ شہباز شریف اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اس کو ایک سب سے بڑا جو اس کا وہ ہے شیئر ہولڈر ہے اس وائرس کا، وہ یہ ہے. انہوں نے ایک بڑے منظم طریقے سے اس صوبے، اس ملک کے وسائل کو پامال کیا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک دوسری دنیا بسائی جس کا کہ پاکستان کے عوام، ان کے غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ خاکم بدہم اگر یہ ملک اجڑتا ہے تو انہوں نے اپنے لیے دوسری دنیا آباد رکھی ہے جس میں کہ ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے اور یہ خود بھی ابھی واپس جانا چاہتے ہیں. لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں اس دوسری وائرس کی تفصیلات اپنے کولیگ شہزاد اکبر، جس کا کہ یہ ذکر کر بھی چکے ہیں، وہ آپ کو اس کی تفصیلات دیں گے. شکریہ.
السلام علیکم. میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ آپ کی سمع خراشی نہ کروں. میں کچھ دن پہلے بھی یہ بڑے خوش ہوئے اس بات سن کو. کچھ دن پہلے بھی آپ سے تفصیلی میں نے ملاقات کی تھی, تو اس کے بعد ایک فرمائشی پروگرام شروع ہوا. تو اس فرمائشی پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے اسپیسیفک کچھ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. جس دوسرے وائرس کا سینیٹر شبلی صاحب نے ذکر کیا, وہ وائرس کا تو آپ نام جانتے ہیں, وہ کرپشن کا وائرس ہے, جو ویسے تو اس ملک کو شاید شروع سے ہی لگا ہوا تھا, لیکن پچھلے 30 سالوں میں تو بہت شدت سے لگا ہوا تھا. اب جب میری جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی, اس کے اندر جو میں نے اسپیسیفک چیزیں بیان کی, اور ایک نئی کمپنی جس کے اندر محترم شہباز شریف صاحب کے ڈائریکٹ کک بیکس اور کمیشنز کا ذکر تھا, اس کو سامنے لے کے ابھی تک میرے خیال 3 دن گزر چکے ہیں, کوئی اسپیسیفک جواب خود شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں آیا. اور وہ اس وقت کوارنٹائن کا شکار ہیں. ایک تو پہلے ہی وہ سیلف آئسولیشن میں تھے, اب بہت ہی زیادہ سیلف آئسولیشن میں چلے گئے ہیں, اور اس بڑی ڈسٹریس کی صورت میں اپنے کچھ ہواری انہوں نے لانچ کیے تھے, جن میں سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں جنہوں نے بڑی بھونڈی سی کچھ کوشش کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. میری نظر میں ایک 2 شاخی اسٹریٹجی, 2 پرونگ اسٹریٹجی تھی اپوزیشن کی. پہلی بڑی سمپل سی کہ اسمبلی کے اجلاس میں آپ فل اٹیک کر دیجئے کووڈ-19 کے اوپر حکومتی اقدام کو, بیس لیس تقاریر, بار بار کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس چیز کو بھولتے ہوئے کہ NCOC اور NCC دونوں کے اندر ملک کی تمام ریپرزنٹیشن شامل, آئینی تقاضوں کے مطابق 18ویں ترمیم کے پیرامیٹرز کے مطابق جو صوبے کا اختیار, جو وفاق کا اختیار, اس کے مطابق ہر جگہ اپنے کردار میں حکومتیں کردار ادا کر رہی ہیں. اور جو اس وقت عالمی پوزیشن ہے اس وائرس کی, اس سے نمٹنے کے لیے جو پاکستان کی کسی ایک صوبے یا ایک وفاق کی بات نہیں ہے, سب کی جو ایفرٹس ہیں ان کو WHO بھی سراہ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ٹوٹل ایک اٹینشن ڈائیورٹ اسٹریٹجی جو میرے خیال میں ناکام ہو چکی. اس اسٹریٹجی کا دوسرا حصہ وہ تو اور ہی بھونڈا تھا کہ جی شہزاد اکبر کے اوپر اٹیک شروع کر دو. ایک وزیر اعظم صاحب بار بار اتنی زیادہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ بار بار پوچھتے ہیں کون ہے یہ, ان کے پاس کیا اختیار ہے, یہ کیسے یہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں, کون سی تحقیق کر سکتے ہیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایک اسپیسیفک سوال ہے, اس کا ایک اسپیسیفک جواب ہوتا ہے. سوال کے جواب میں کوئی پرسنل اٹیک یا وہ نہیں ہوتا, تو میں اس کی طرف بالکل نہیں جاؤں گا. اس کے باوجود میں آپ کو جو اسپیسیفک چیزیں ہیں شہباز شریف صاحب کی وہ سامنے رکھ دیتا ہوں. اب مسئلہ سب سے بڑا یہ جو جتنا آؤٹ برسٹ دیکھا ہم نے 2 دنوں میں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں, جن فرشتوں نے یا جن فرشتوں کو یہ اپنی چند بھینسوں کا دودھ اور قیمتی اور نایاب دودھ کروڑوں میں فروخت کرتے تھے, وہ فرشتے منظر عام پہ آ چکے ہیں. اصل سب سے بڑی تکلیف اور اس درد کی وجہ ان فرشتوں کا منظر عام پہ آنا ہے. اور اسی لیے بار بار سوال کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کیسے اس کی تحقیق کر سکتا ہے. اگر آپ بتائیے کہ اگر آپ کی چوری پکڑی جائے تو آپ پہلے کہیں گے نہیں تم کون ہو, یہ بتاؤ تم یہ کہاں سے آئے ہو, تم یہ کیسے کر سکتے ہو, تمہارا تو اختیار ہی نہیں ہے. نہیں, یہ جواب نہیں ہے. آپ عوامی نمائندے ہیں, عدالت میں تو آپ نے جواب دینا ہے کسی ایک عام ملزم کی طرح بھی, لیکن اس سے پہلے آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہے. آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں سو کالڈ, آپ کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہے. دوسری ایک اور میری بہن ہے معصوم مریم اورنگزیب, اس بیچاری کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے جب میں کوئی پریس کانفرنس کرتا ہوں, ابھی میرا خیال ہے میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں, وہ فوراً کہیں سے نمودار ہوں گی اور ایک ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گی جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ان کا ایک اسپیسیفک سوال جو تھا اس کے اوپر میں کچھ ان کو جواب دے جاتا ہوں, باقی اگلا ہوم ورک ان کا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کک بیکس سے حضرت جناب شہباز شریف صاحب کا تعلق ثابت کریں. اچھا, یہ بڑی مماثلت ہے اس اسٹریٹجی کے اندر. آپ کو یاد ہے زرداری صاحب بھی آئے تھے ایک شو میں, بڑے لیڈنگ اینکر ہیں, ان کے شو میں آ کے انہوں نے کہا تھا
کہ یہ سب کچھ ثابت بھی ہو جاتا ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ فالودے والے کو میں بینک لے کے گیا، میں نے اس کا اکاؤنٹ کھلوایا اور فالودے والے کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. تو بڑی ان کے اندر قدرے یہ مشترک ہے دونوں کے. لیکن اب میں اپنی اس بہن کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اور انتہائی سادہ زبان میں، کوئی اس میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ پورے پلندے ہیں شواہد کے اور چیزوں کے. مختصر 4-5 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ نئے کیا جواب تراش کے لاتی ہیں. سب سے پہلے تو میری بہن، نیب کا وہ لا جو 97 میں احتساب بیورو کا ایکٹ تھا، آپ کے دور حکومت میں بنا، بعد میں 99 میں اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی اور وہ نیب آرڈیننس کی صورت میں آ گیا. دونوں سیکشنز ایک ہی تھے. جو رقم آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس میں جمع ہوتی ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے، اس کا سورس آپ نے بتانا ہوتا ہے. یہ جو جن کک بیکس کا میں 16 کروڑ کا کیش کی صورت میں میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کا ذکر کر رہا ہوں، بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کی آسانی کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان ٹرانزیکشنز کی ایک اسپیسیفک ٹرانزیکشنز کی پوری ٹریل ہے. کیونکہ ملک کے قانون کے مطابق جب ایک اکاؤنٹ میں 2 ملین سے زائد کی رقم جمع ہوتی ہے کیش کی صورت میں، تو اس کے اوپر ایک CTR جنریٹ ہوتی ہے جو کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو جاتی ہے. اس کو کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کہتے ہیں. وہ جمع کرانے والے کا نام، مقصد، پوری ڈیٹیل جمع کرانی پڑتی ہے بینک کو. تو جب آپ اداروں کو آزاد کرتے ہیں تو یہ وہ CTRs جو سسٹم کے تحت جنریٹ ہوتی ہیں وہ خود اس کا جواب دیتی ہیں. وہ تمام شواہد آپ کے سامنے موجود ہیں. نیب کا ریفرنس اس وقت اختتامی مراحل پہ ہے، وہ بھی خبریں آ چکی ہیں کہ وہ فائل ہونے والا ہے. تو ان کے لیے اس وقت جو ہے بڑا سخت قسم کی پریشانی لاحق ہے. عید بھی آ رہی ہے، ادھر سے نیب کا ریفرنس بھی تیار ہے. اب جو شہباز شریف صاحب سے جواب چاہیے، وہ ایک جواب تو یہ چاہیے. یہ 3 ٹرانزیکشنز کا میں ذکر کرتا ہوں جو مسرور انور نامی ایک شخص نے 49 لاکھ کی ٹرانزیکشن دسمبر 2012 میں کی. پھر یہ خان ٹریڈر نامی ایک جو میں پہلے ذکر کر چکا تھا فرنٹ کمپنیز کا، جس میں سے نثار ٹریڈنگ ہے، ایک خان ٹریڈنگ ہے. نثار ٹریڈنگ جو ہے وہ راشد کرامت کی ہے جو کہ 18,000 ماہوار پہ ملازم ہے شریف فیڈ مل میں. دوسری کمپنی خان ٹریڈر رمضان شوگر مل میں ان کے ملازم شکیل احمد کے والد گلزار خان کے نام پہ ہے. اس کمپنی میں سے مسرور انور کیش بوائے ہے، ملازم ہے شریف گروپ میں. EOBI کے ڈیٹا کے مطابق وہ پرماننٹ ملازم ہے ان کے پاس 12 یا 13 سال سے، اور یہ ہی کیش نکالتا ہے خان ٹریڈر کے اکاؤنٹ میں سے 49 لاکھ، اور پھر 5 دسمبر کو 49 لاکھ، پھر 17 دسمبر کو 34 لاکھ، اور 18 دسمبر کو وہ 1 کروڑ 7 لاکھ جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں. یہ کسی فرنٹ کمپنی میں نہیں جا رہا، یہ کسی اور جگہ نہیں جا رہا. یا تو بھینسیں اتنی ہیں کہ یہ 10 دنوں کے اندر 1 کروڑ 7 لاکھ کا دودھ دے دیا، یا پھر یہ پیسے کہیں اور سے آئے تھے. تو بہن اس کا جواب، کیونکہ میاں صاحب نے خود تو پردے سے نکلنا نہیں ہے، تو آپ سے ہی درخواست ہے کہ اس کا جواب دے دیجیے. پھر ایک اور ٹرانزیکشن، وہ بھی خان ٹریڈر سے 25 جون 2012 کو 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ کی. پھر وہی اسی دن مسرور انور شہباز شریف صاحب کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے. تو شاید یہ بھی دودھ کے پیسے تھے یا کسی اور چیز کے، یہ بھی بتلا دیجیے گا. پھر اس کے بعد نثار ٹریڈنگ کنسرن جو کہ ان کے ملازم شریف فیڈ مل کے راشد کرامت کی نام پہ بنائی گئی کمپنی ہے، جس میں کک بیکس اور کمیشن کے پیسے، ڈیولپر سے آئے ہوئے پیسے صاف نظر آتے ہیں. اس سے 2014 سپٹمبر میں 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے، 99 لاکھ وڈرا ہوتا ہے، اور 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے. اور پھر مسرور انور یہ رقم 19 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 90 لاکھ بس جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے HBL کے نیو مسلم ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں کیش کی صورت میں.
شاید یہ بھی دودھ کی کمائی تھی؟ صحیح جواب اس کا ہماری بہن مریم اورنگزیب کے پاس ہوگا، کیونکہ شہباز شریف خود پردے میں ہیں، باہر آ کے جواب نہیں دے سکتے۔ پھر خان ٹریڈر میں سے ہی مارچ میں اور اپریل میں کوئی یہ 5-6 ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو ملین کی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پر ٹرانزیکشنز کا سائز کم ہو جاتا ہے وڈرال کا 2015 آنورڈ، کیونکہ پاکستان کے قوانین میں کچھ مزید سختی بھی آ گئی تھی اور انٹرنیشنل پریشر کے اندر فیٹف کا بھی پریشر تھا، تو جو کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کی جنریشن کی لمٹ بھی کم کر دی گئی۔ اس صورت میں اب ٹرانزیکشنز 10-10 لاکھ میں 20-20 لاکھ میں ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہی مسرور انور صاحب خان ٹریڈر میں سے پیسے وڈرا کرتے ہیں 4 ٹرانزیکشنز میں، اور پھر 50 لاکھ روپیہ جمع کرا دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں، ذاتی اکاؤنٹ میں۔ اور پھر اسی 2015 کے اگلے ماہ یہ کل 4 ٹرانزیکشنز میں، جس میں 2 لاکھ 24 لاکھ 10 لاکھ 49 لاکھ کی مختلف ٹرانزیکشنز میں سے پیسے نکالے جاتے ہیں اور پھر 20 ملین جمع کرایا جاتا ہے، اور پھر ان پیسوں سے اسی وقت ایک پراپرٹی خریدی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے DHA لاہور میں۔ پھر 2017 کی میں ٹرانزیکشنز کا ذکر کر دیتا ہوں، اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہ کیا یہ پیسے کوئی بھینسوں کے دودھ بیچ کے یہ اکٹھے ہوئے تھے جو سارا یہ کیش جمع کرتا رہتا تھا مسرور انور اور پھر وہ جمع کراتا تھا، یا یہ پیسے کہیں اور سے آتے تھے؟ کیونکہ یہ پیسے تو یہاں تو نظر آ رہا ہے بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے مطابق مسرور انور وڈرا کرتا ہے اپریل 2017 میں پہلے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی، جو نثار گل اور ملک علی احمد کی نام کے اوپر کمپنی ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب عرف خادم اعلیٰ پنجاب محترم شہباز شریف صاحب کے ایک تھے ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز اور دوسرے تھے ڈائریکٹر پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ آپ کے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں سے ان کو تنخواہ جاتی تھی اور وہ CM ہاؤس لاہور میں بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے تھے۔ 6 سے 7 ارب کی ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹ میں ہوئی، ان میں سے یہ 12 ملین کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو مسرور انور وہاں سے وڈرا کرتا ہے، اور اس کے کچھ دنوں بعد وہ پیسے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے۔ اس کے بعد ایک کانٹریکٹر ہیں، ان سے 3 چیکس مسرور انور کیش کرواتا ہے، کیونکہ وہ بھی CTR جنریٹ ہوتی ہے، مسرور انور کا شناختی کارڈ بینک کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور پھر وہ سارے یہ پیسے لے کے تقریباً 10 ملین کی ایک اور 4.7 ملین کی دوسری ٹرانزیکشن 2 دن کے وقفے سے 2017 میں آپ کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے، اور اس کے بعد آپ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ وسپرنگ پرائم ولاز، یہ مارگرا ہلز کے اوپر ہے، وہاں پہ 2 یا 3 ولاز خرید کے اپنی بیگم کو تحفہ کرتے ہیں، اور اس کی جو سورس آف انکم ہے وہ یہ کیش اماؤنٹس جمع ہوتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں جو مسرور انور جمع کراتا ہے۔ اس بیچارے مسرور انور کو یہ شاید 25-30 ہزار کا ملازم ہے آپ کی کمپنی کے اندر، یہ مسرور انور صاحب ہیں، اس وقت نیب کی حراست میں ہیں، شاہد ان کے مختلف ریمانڈز بھی ہو چکے ہیں، یہ اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں۔ EOBI کے ڈیٹا کے مطابق بھی، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کے ڈیٹا کے مطابق بھی یہ پچھلے 10-12 سال سے شریف گروپ کے ساتھ منسلک ہیں اور وہاں پہ ملازم ہیں۔ یا تو یہ بیچارہ مسرور انور جو 3-4 مرلے کے مکان میں رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، وہ کروڑ پتی آدمی ہے اور اتنا درویش آدمی ہے کہ جو کماتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے، یا یہ پھر آپ کا کیش بوائے ہے۔ برائے مہربانی اس کا جواب ہمیں دے دیجیے۔ اب ایک آخری چیز بھی میں، کیونکہ ثبوت بہت مجھ سے مانگتی ہیں، میں ان کو بار بار ثبوت دکھاتا ہوں، یہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ وہ ساری کیش ڈپازٹس کی رسیدیں ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ کی ہیں، جو مسرور انور جمع کرا رہا ہے۔ یہ ایک کے بعد دوسری ہے، یہ 2015 کی، وہ 12 کی تھی، یہ 2015 کی کیش ڈپازٹ سلپ ہے جو بینک کو اپنے ریکارڈ میں رکھنی پڑتی ہے۔ یہ تمام شواہد میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ نیب کے ریفرنس کا حصہ بنیں گے اور ان کا جواب شہباز شریف صاحب کو دینا پڑے گا، چاہے آپ جتنا مرضی اس سے انکار کرتے رہیں۔ یہ تمام آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں، اس کو دیکھ لیجئے اور برائے مہربانی ان کا آپ جواب دے دیں۔ نہیں دیتے تو وہ تو آپ کو ویسے بھی عدالت میں دینا پڑے گا۔ آخری میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں، جب میں نے یہ کل نثار ٹریڈنگ کی 2 دن پہلے بات کی تھی۔ اب
आप इनका मोडस ऑपरेंडी देखिए, तरीका वारदात देखिए। इनके साहबजादे हमजा चेक वसूल कर लेते थे, उसके ऊपर क्रॉस भी करवा लेते थे, सिर्फ जमा किसको कराना है उसका नाम नहीं लिखना, अमाउंट लिखवा के दस्तखत करवा लेते थे। ये किक बैक्स और कमीशंस के पैसे होते थे। ये जितने चेक्स आपके सामने मौजूद हैं, इन चेक्स के ऊपर आपको एक चीज़ बड़ी हैरानकुन नज़र आएगी। ये 50 लाख का चेक है, ये एक साहब ने दिया है, डेवलपर हैं, वो बेचारे तालीम ज़्यादा नहीं होती तो वो चेक काट रहे हैं उर्दू में, नीचे लिखा हुआ है मुबलक 50 लाख रुपया, ऊपर दूसरी राइटिंग में निसार ट्रेडिंग कंसर्न लिखा गया है और नीचे ये रकम है और साइन हुए हैं। ये तमाम ज़्यादातर चेक जो डेवलपर से लिए गए हैं वो उसमें ये चीज़ कदर मुश्तरक है कि चेक में जो अमाउंट है वो उर्दू में लिखी जाती है और ऊपर कंपनी का नाम अंग्रेज़ी में लिखा जाता है। ये तमाम चेक्स ऐसे हैं। फिर एक पार्लियामेंटेरियन भी हैं मुस्लिम लीग नून के, जो कहते हैं हमने पार्टी फंड में पैसे दिए, उनका भी मैं चेक आपको दिखा देता हूँ। सैफुल मलूक होकर साहब, मुबलिक 25 लाख रुपया, ये निसार ट्रेडिंग को वो चेक अदा कर रहे हैं, ये इनके नाम का अकाउंट है, ये लिखा हुआ है मुबलिक 25 लाख रुपया, इसकी लिखाई और ऊपर निसार ट्रेडिंग, हर चेक के ऊपर निसार ट्रेडिंग की लिखाई सेम है। और फिर निसार ट्रेडिंग सिर्फ याद दहानी के लिए बेचारा गरीब राशिद करामत 18,000 रुपये माहवार का, शरीफ फीड मिल का मुलाजिम, EUBA का डेटा भी उसको कंफर्म करता है, शरीफ फैमिली भी आज तक उसको डिनाई नहीं करती है। या तो सैफुल मलूक खोकर साहब और ये बाकी जितने अशखास हैं, ये इतने अच्छे इंसान हैं कि ये राशिद करामत को इतने पैसे दे रहे हैं और वो भी दिल का इतना अच्छा, वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं लेने, और वो शरीफ फैमिली को जमा करा देते। तो मेरा आपसे मुख्तसर सवाल ये है कि नैब का रेफरेंस तो फाइल होने ही वाला है, वहाँ ये आपको जवाब देने पड़ेंगे और हमारी भी पूरी कोशिश और ख्वाहिश जिस तरह आप लोगों की है कि ये रेफरेंस जल्द अज जल्द कंप्लीट हो, इसका ट्रायल हो, हमारी ये ख्वाहिश है और ये हमारी डिमांड भी है, अदालत से भी है और नैब से भी है कि इसका डे टू डे ट्रायल करें। इससे ज़्यादा अब कितने सबूत आने हैं? ये कौन, मैं तंग आ गया हूँ, लोग मुझसे सवाल करते हैं जी कि इसमें कन्विक्शन कब होगी। तो ये जिन्होंने कन्विक्शन करवानी है, नैब ने, प्रोसिक्यूशन ने और अदालत ने, हम उनसे डे टू डे हेयरिंग का मुतालबा करते हैं और नैब से ये भी कहते हैं कि इनका नाम ECL पर डलवाएं और शहबाज शरीफ से भी कहते हैं कि अगर आपका दामन साफ़ है तो बिल्कुल आप लंदन जाने की ज़रूरत नहीं, लंदन में बहुत ख़तरा है। अगर आप डेटा देखेंगे तो लंदन में कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसलिए बराए मेहरबानी आप भी हमें बड़े अजीज़ हैं, आप लंदन ना जाइएगा, इधर ही रहिएगा। इंशाअल्लाह ईद के बाद हम पूरा ये डिमांड करते हैं, अवामी डिमांड है कि आपका डे टू डे ट्रायल हो, आपको ये निसार ट्रेडिंग, GNC, निसार गिल, राशिद करामत, मसरूर अनवर, मलक मकसूद जो बेचारा चपड़ासी है शरीफ ग्रुप में, 1.5 अरब रुपया आपने उसके अकाउंट में से गुजार दिया, इन सब का आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अवाम को भी जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए ये कहना कि जी आप वो है तो आप जाके अदालत में साबित करें, नहीं, ये कोई सबूत जो हैं ये कोई मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में नहीं गढ़े हैं, ये सबूत आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस में ये उसमें मौजूद हैं, उसका हिस्सा हैं। ये आपके साहबजादे के ख़िलाफ़, आपके बेल पिटिशन्स में, आपके साहबजादे की बेल पिटिशन्स में अदालतों में पेश हो चुके हैं, रिमांड्स में अदालतों में पेश हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, हाई कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आपको इनको जवाब देना है। आप ये नहीं कह सकते, आपको बताना पड़ेगा कि मसरूर अनवर कौन है, कौन है मसरूर अनवर जो करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में जमा कराता है। शोएब कमर कौन है, आपका उससे ताल्लुक़ क्या है, क्या वो आपके और आपके साहबजादों के कैश बॉय नहीं हैं। फजल दाद अब्बासी कौन है, कितना पुराना वो आपका मुलाजिम है और आपकी किन फ्रंट कंपनियों से, आपकी अपनी कंपनियों से और आपके अपने अकाउंट्स में पैसे जमा करवा रहा है। अब सिंपल आपसे जवाब ये चाहिए कि इन लोगों के बारे में अगर कोई एक्सप्लेनेशन है, वरना वही गर्दानते रहिए कि शहजाद अकबर कौन है, कहाँ से आया है, इसका क्या इख्तियार है कि ये शवायद इकट्ठे करते फिरे। तो शवायद तो वही लोग इकट्ठे कर रहे हैं, उनका क्रेडिट है, उन तक रहने दीजिए, मुझे इतना क्रेडिट ना दें।
بس اب آپ ان کا جواب دے دیجئے. اب اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیچاری بہن کو اس روزے کے دن میں بھی جواب دینا پڑے گا. تو تھینک یو ویری مچ. صاحب ایک تو یہ بتانے کہ ابھی پریس کانفرنس کی ہے سندھ کے وزیر اطلاع ناصر شاہ صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مرکز نے ابھی تک کہا تو بہت ہے لیکن ہمیں ابھی تک ایک وینٹیلیٹر تک نہیں دیا گیا. ایک تو یہ کچھ بتا دیں. شاہد اکبر صاحب, ہاں جی شاہد اکبر صاحب, یہ جتنے معاملات ہیں یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسٹیم لائن کر کے پکڑا جائے گا؟ دوسرا, وہ لوگ بچے جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ تو حراست میں ہیں, اور انہوں نے بھی کچھ بتایا, وہ بھی تھوڑا سا ہم بتا. مجھے بتا دیں پھر. جی میں یہ والا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے دو چیزیں ہیں. کب تک ہوگا, ایک پورا مرحلہ ہوتا ہے. یہ کیس, اس پرٹیکولر کیس کی میں بات کرتا ہوں, اس کا آغاز ہوا FMU فائنینشیل مانیٹری یونٹ کی طرف سے STRs اور CTRs, ایک سسپیشس ٹرانزیکشن جو بینک ٹو بینک ہوتی ہے جس میں TTs کا ذکر تھا, اور کیش ٹرانزیکشن یہ جو کیش بوائز کر رہے تھے. کیونکہ جب اس کا پورا انالیسس کرتے ہیں تو اس خاندان کے اندر 3